آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم جے ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے پرستار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیان میں ہم سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کیسی کرنی چاہیے اس مہینے میں، خاص طور سے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ مفید فائدہ مند بیان ہے۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومرشدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریکارڈنگ رانا طیب برائے آرم سی۔ ملنے کا پتہ رانا برادر اسلامک حفظ سنٹر نز مسجد قاری مدنی پر بائی پاس چوک شہر راشد بہاولپور روڈ ملتان پاکستان۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے دو مسلمان مجاہد سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات ذکر کیے تھے، اور ذکر کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جماعت، دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والی، سب سے زیادہ یقین والی، سب سے زیادہ اسلام والے، اسلام کے پہرے دار، اسلام کے نگہبان، اسلام کے محافظ، قرآن کریم کے پاسبان، اللہ کے نبی سے دین لے کر پوری امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ کوئی موقع، کوئی موڑ، کوئی جگہ صحابہ کرام نے ایسی نہ چھوڑی
جو کوئی یہ خیال کرے کہ یار یہ نیکی صحابہ کو کرنی چاہیے تھی، صحابہ نے وہ پہلے ہی کر ڈالی۔ ان کی نماز نرالی تھی، ان کا حج نرالا تھا، ان کی زکوٰۃ نرالی تھی، ان کے روزے نرالے تھے، ان کی تلاوت الگ تھی۔ وہ ایسا ماحول انہوں نے بنا لیا تھا، ایسا معاشرہ بنا لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ غفلت میں نہیں گزارتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں کریں گے سو وہاں ملے گا۔ اس بنا پر انہوں نے رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، اس کو بڑا قیمتی جانا۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا لشکر ہے، اور کتنا خوش نصیب لشکر ہوگا جس کے سرداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ شام ہوئی، قافلہ رات کے لیے ٹھہرا، قیام فرمانے لگے۔ نماز عشاء کے بعد سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو آج میرے لشکر کی پہرے داری کرے، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کون ہے جو آج میرے لشکر کی حفاظت کرے، پہرے داری کرے، رات کو جاگے، نیند کو ختم کرے، دشمنوں سے میرے لشکر کی حفاظت کرے، میں وعدہ کرتا ہوں آخرت میں کوئی پریشانی، کوئی عذاب اس کے قریب نہ آئے گا۔ دو انصاری نوجوان سامنے آئے، عرض کرنے لگے آقا ہم اس خدمت میں مامور ہونا چاہتے ہیں، ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم رات کو پہرے داری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں، رات کو نیند نہ کریں گے، غفلت نہ کریں گے، بالکل ساری رات جاگ کر ہم نگہبانی کریں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا تم پہرے داری کرو۔ دونوں آپس میں پہرے دار بیٹھ گئے، ادھر ادھر چکر بھی لگاتے ہیں، آپس میں کہنے لگے دونوں کے جاگنے کا کیا فائدہ، ایک آدمی کچھ دیر آرام کر لے۔ ایک آدمی نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ چلو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بھی دونوں جاگ کر کیا کریں گے، دشمن کا پتہ ہی تو لگانا ہے۔ جس کی ڈیوٹی جاگنے کی لگی وہ بھی سوچتا ہے میں یوں ہی کھڑا کھڑا رات گزار دوں، یوں ہی چلتا پھرتا رات کیوں گزار دوں، میں کیوں نہ نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں۔ آج کا مسلمان رات کو جاگنے کے لیے کنجریوں کے گیت کی کتاب پاس رکھتا ہے، اسے چلاتا ہے تاکہ مجھے نیند نہ آئے، بدکار عورتوں کے گانے، بدماش عورتوں کے گانے، حرام خور مرد عورتوں کے گانے۔ وہ مسلمان ڈرائیور، مسلمان راتوں کو کام کرنے والے کنجریوں کے گانوں کے سہارے جاگتے ہیں۔ آؤ کالی کملی والے کے غلاموں کا حال دیکھو، پہرے داری اپنے ذمے لی، اس کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، کہتا میں نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ نماز کی نیت باندھ لی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا یہ نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے، تیر مارا، صحابی نوجوان کی پشت میں لگا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ اور صحابہ کرام میری جیسی تیرے جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو مکھیوں پریشان کر دیں، پنکھا رک جائے نماز نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی آواز لگاتے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نماز میں کھڑے ہوئے بھی دل ہمارا دکان پہ کارخانے میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے غلام کی نماز دیکھو، 3 تیر کمر میں چبھ چکے، لگ چکے، پر نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں،
خون نکل کر تیروں کی وجہ سے گرم گرم لہو وہ سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، لہو بہ کر کے پہنچا، جوان کی آنکھ کھلی، اس نے شور مچایا اور خدا تجھ پر کرم کرے دشمن آ گیا، نماز ختم کر۔ اس نے نماز کا رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، وہ کہنے لگا کمال ہے تیری، تیری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں، لہو نکلتا نکلتا میرے نیچے آ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتا مالک کائنات کی قسم، قرآن کے پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنی لذت آئی، اتنا سرور آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا لطف آیا کہ مجھے تیر لگنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ہماری کوئی نماز ہے؟ اس کی بھی توفیق نہیں۔ وہ ہندوستان میں ایک آدمی میرے سامنے بھی کہتا تھا، اگرچہ ہم بچے تھے، ہمارے استاد سے بات کر رہا تھا کہ جی میں دکاندار ہوں، اگر کسی کا ادھار سودا دینا لکھنا بھول جاؤں تو میں نماز کی نیت جا کے باندھ لیتا ہوں، مسجد میں سارے سودے یاد آ جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جتنی سکون سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جواب میں صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا مزہ اٹھ جائے گا۔ ایک اور صحابی سے کسی نے پوچھا اللہ والے قیامت کب آئے گی، کہنے لگا جب نماز کا لوگ رکوع سجدہ صحیح کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک اور صحابی سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اس نے کہا جب نماز کی لذت ختم ہو جائے، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جامع مسجد میں ہزاروں لاکھوں نمازی ہوگا، پر تم جب نظر مارو گے ایک آدمی بھی جسے نماز کہتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ لذت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ صحابی نے جب اسے بتایا کہ تیری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں، اس نے کہا جب سے میں نے سلام پھیرا نا اب مجھے بھی پتا چل رہا ہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے 3 جگہ، اب مجھے پتا چلا جب نماز ختم کر دی۔ اس نے کہا اللہ میں تیری کمر سے تیر نکال دوں، اب وہ چوبے ہوئے تیر نکالنے لگا تو اب یہی صحابی جس کو تیر لگے ہوئے ہیں کہتا ہے یار درد ہوتا ہے کمر میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یوں کر میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں پھر قرآن پڑھوں گا، تو نکال لینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج ریڑھ کی ہڈی میں ٹکے لگائے جاتے ہیں، کلوروفارم سنگایا جاتا ہے، اور کالی کملی والوں کے غلاموں کا کلوروفارم بھی، لذت بھی، ایمان بھی، یقین بھی اللہ کا قرآن تھا۔ سب سے بڑی چیز وہ اسی کو مانتے تھے۔ چنانچہ پھر نیت کی، اس نے نماز کی باندھی اور وہ تیر پھر اس صحابی نے کھینچے اس کی کمر سے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنا سنوارا، اتنا بنایا، نگاہ نبوت سے ان کو اتنا رنگ رنگ کے پکا کر دیا، ان کا قیمہ بننے تو بنے مگر وہ اپنے کلمے سے باز آنے کو تیار نہ تھے۔ عورت ہوئی یا مرد ہوا، کوئی بھی ہوا، پکے ٹھکے لوگ تھے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہمیں کلمہ ملتا کیسے، قرآن کیسے ملتا، ایمان کیسے ملتا؟ یہ انہی حضرات کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آج مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ ایک صحابی تھوڑا ہی، 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان کی نیتیں ایسی، ان کے حالات ایسے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا جو ابھی مسلمان نہیں بنا، مکہ چھوڑ کے دوڑا، ہم تو سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم نے بڑے بڑے نقصان کیے، ہم نے بڑی بڑی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، آج ان کا قبضہ ہو گیا مکے پہ، نہ جانے کیا سزائیں دیں گے، نہ جانے کتنی تکلیفیں دیں گے۔ اکرمہ دوڑ گیا، ان کے ساتھ اور بھی کئی آدمی چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب سے پہلے وہ بھی مسلمان نہ تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے
لگی میرے آقا او کالی کملی والے، میں چاہتی ہوں میاں بیوی دونوں مسلمان بنے، میں یہاں رک گئی۔ اکرمہ ڈر کے مارے دوڑ گیا، کیا آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش ہے آپ کے یہاں؟ فرمایا ہاں اکرمہ آ جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ام حکیم دوڑی ہے، اکرمہ کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا ہے۔ ام حکیم آ کے کہتی اکرمہ تو نے صرف نام سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو دیکھا نہیں ہے، میں وعدہ لے کے آئی ہوں، قریب تو آ کے دیکھ، انہوں نے تو تجھے پہلے معاف کر دیا۔ اکرمہ کو واپس لائی، کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے میاں بیوی۔ مکہ مکرمہ میں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حرم محترم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک عورت حرم کے چاروں طرف کانپتی پھرتی ہے، ڈرتی پھرتی ہے، لرز رہی ہے، کمزور ہے، اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مائی ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرایا، کچا کلیجہ نکال کے چبایا اور حضرت امیر حمزہ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی۔ حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا ہندا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے، پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے، میں نے بڑے ستم کیے، کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہندا ڈرتی پھرتی ہے، لرزتی پھرتی ہے، کانپتی پھر رہی ہے، آپ سے خوف کھا رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی۔ آپ نے بلا کے فرمایا ہندا تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے قہر تو بڑا کیا، کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں روئی، کسی کی لاش پہ امی روئی، کسی کی لاش پہ گھر والی روئی، کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے، کسی کی لاش پہ خاندان رویا۔ امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے۔ فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، میں نے رحمت کی چادر بچھا دی، اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑا، مسلمان بنی۔ جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندا مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا، 11 ٹکڑے کر دیے، زبان الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لیا، آنکھیں نکال دی، کان الگ کاٹے، ہاتھ الگ کاٹے، پیر الگ کاٹے، پیٹ میں سے جگر اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، کھوپڑی اتار کر ہندا کو دی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان بننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور رو رو کے عرض کی آقا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے۔ اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے، فرمایا او وحشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا وحشی، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا۔
ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے، کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا۔ توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ، اور پھر ایسا وقت بھی آیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا، مجھے اجازت دو، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائے، میں نے جتنا نقصان بدر میں، احد میں، حنین میں کیا ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچایا، میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ تو وہ لوگ تھے میدان احد میں جس وقت لاشوں کو سنبھالا گیا، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے بھائی کو سنبھالا، کسی نے ابا کو سنبھالا، ایک جوان کی لاش پہ بیٹھے ہوئے امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے آقا کیا ہوا، یہ کون تھا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، روز نئے نئے جوڑے بدلنے والا، روز عطر کی شیشی اپنے اوپر انڈیلنے والا، خوشبوؤں میں رہنے والا، سینکڑوں روپے کا لباس پہننے والا، اسلام کے اوپر ننگا کر دیا گیا تھا، بڑی تکلیفوں سے زندگی کاٹی، اور آج میرا جھنڈا لیے کھڑا تھا اور یہاں شہید ہو گیا۔ یہ بہت یتیم بچہ تھا، ماں نے پالا، اتنا اسلام میں پختہ نکلا، سب کچھ قربان کر کے آج شہید ہو گیا۔ یہ امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بڑے امتحان ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے موقع موقع پر امتحان ہوئے ان کے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، دو بھائی تھے، اماں نے پالا سنبھالا، امیر گھر تھا، اعلیٰ درجے کا کھانا کھاتا تھا، اعلیٰ درجے کا لباس پہنتا تھا، ہر وقت عطر، کہتے ہیں مکے میں اس سے زیادہ عطر استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا وہاں حرم میں اس وقت۔ بس زیارت ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ آخر یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی۔ بڑے بھائی نے ایک دن گھر کے دروازے پہ پکڑ لیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ہم نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صرف جاتا نہیں، میں تو ان کا غلام بن چکا ہوں، میں ان کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، میں پکا مسلمان بن چکا ہوں، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ سکتی۔ دعویٰ کیا نا کہ میں اسلام میں بڑا پکا ہوں، فوراً امتحان آیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے شہر بلخ میں ایک تاجر رہتا تھا، اور تجارت بھی کوئی گڑ شکر کی نہیں، دال چھولوں کی نہیں، کھانے پینے کی نہیں، تجارت بھی ہیرے اور جواہرات کی کرتا ہے۔ اتنا بڑا تاجر، بڑا امیر آدمی، بہت امیر آدمی، اور خوش نصیب بھی تھا، امیر بھی تھا۔ خوش نصیب میں نے اس لیے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس آدمی کے پاس سونے کی ڈبیا میں حضور کی داڑھی مبارک کے 3 بال بھی رکھے ہوئے تھے، 3 منہ مبارک تھے اس کے پاس۔ موت آئی، مر گیا۔ بڑا امیر گھرانہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی۔ تو 2 بھائی تھے،
تقسیم کیا مال، ہیرے بٹ گئے، جواہرات تقسیم ہو گئے، سونا بٹ گیا، چاندی تقسیم ہو گئی، آخر اس ڈبی کا نمبر بھی آنا ہی تھا نا، سونے کی ڈبیاں لائی گئی، اس میں 3 منہ مبارک تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ توجہ کرنا، بڑا بھائی کہنے لگا ایک منہ مبارک یعنی ایک بال تیرا اور ایک میرا، اور تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر، آدھا تیرا آدھا میرا، اس کے 2 ٹکڑے کر، تقسیم ہونے والی بات جو تھی۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر یہ لفظ تو نے دوبارہ منہ سے نکالے تلوار سے تیری گردن اتار دوں گا، اگر یہ بات تیرے منہ سے دوبارہ نکلی میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اور کہنے لگا میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے ٹکڑے ہوتے دیکھوں۔ آج قرآن کے ساتھ کچھ ہو جائے کسی کو کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، یوں ہی پیچھ کر کے چلے جا رہے ہیں، اور تو نے کمایا نہیں ہے، بربادی ہو گئی۔ اور قرآن کو پیچھ کرنے والے قیامت کے دن اگر قرآن والے نے پیچھ کر دی تو مارا جائے گا۔ پہلے زمانے میں عورت بھی مرد بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اب تو ایسا بدتمیزی کا دور آیا، پرواہ ہی نہیں، جوتی اوپر اٹھا رکھی ہے، پیچھ ہو رہی ہے تو ہوا کرے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو تلاوت کرنے والے کو موقع دیکھنا چاہیے، میں ایسی جگہ بیٹھوں جہاں میری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک قسم کا عشق کا دعویٰ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے بال کے ٹکڑے ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ فوراً امتحان آیا، بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو اتنا بڑا عاشق ہے، دیوانہ پروانہ ہے، تو یوں کام کر، اپنے نام کے ہیرے مجھے دے دے، اپنے نام کی جواہرات میرے حوالے کر دے، اپنے نام کا سونا مجھے دے دے، اپنے نام کی چاندی مجھے دے دے، اپنے نام کی دکان میرے نام لگوا دے، اپنے نام کا مکان مجھے دے دے۔ نے وچوں کوئی ہوے آ اٹھے یا میں ہی ہوواں تو آکھنا واہ جی واہ، اے ہور گل ہے، او ہور گل ہے، بھئی بات ہے، بھئی بات، تو کن ماری کھڑا ہے آخے، کیوں دے دواں میں اپنا حصہ، تینوں کیوں دے دواں، تو کون ہے میرا حصہ لگن والا؟ عشق بئی شے ہے، دولت بئی شے ہے، ہیرے ہور شے ہے، نبی دا عشق ہور شے ہے۔ اے جویں اج کل اسا بنائی پھردے ہیں، آخر نبی دا دین اور شے ہے تے نبی دا عشق اور شے ہے، طریقت اور ہے، معرفت اور ہے، حقیقت اور ہے، شریعت اور ہے، خبر ہے کی نے کہا کڈے ہویا۔ سچا عاشق تھا، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جمی ہوئی تھی۔ کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہنے لگا میں دل سے راضی، سارے ہیرے تو لے لے، سارے جواہرات تیرے، سارا سونا ساری چاندی تیری، سارے مکان دکان کاروبار تیرا، میں اس پہ دل سے راضی۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک حضور کے بال مجھے مل جائے، میں اس پہ بڑا راضی، دل سے راضی، سب کچھ تیرا، یہ 3 بال سرکار کے یہ میرے۔ اب سنا تو میں نے دیا، سنا آپ نے لیا، کرے کون؟ عمل کون کرے؟ وہ تو قبروں میں چلے گئے عمل کرنے والے۔ چنانچہ اس نے ہیرے لے لیے، جواہرات سونا چاندی لے لیا، اس نے وہ سونے کی ڈبیاں لے لی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ رات کو جو سویا مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اور دنیا میں سب سے بڑے امیر، اور دنیا میں سب سے بڑے امیر، یہ اس لیے فرمایا کہ پوری دنیا میں اس وقت میرے 3 داڑھی مبارک کے بال تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو نے قدر کی،
ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، سونا ٹھکرا دیا، چاندی کو لات مار دی، سب کچھ چھوڑ کر میرے منہ میں مبارک پسند کیے. یاد رکھ تو کامیاب ہے، اور جس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات میرے بالوں کے بدلے میں لیے، ان قریب وہ تیرے دروازے پہ بھونک بھونک کر چوکیداری کیا کرے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انقلاب لائیں تو کیا دیر لگتی ہے، وہ ہیرے ختم ہو گئے، اس کے وہ جواہرات اڑ گئے، وہ سونا چاندی ختم ہو گیا، اور اللہ پاک اس کو رنگ لگاتا چلا گیا جس نے قدر کی تھی. کچھ دنوں کے بعد آ کے کہنے لگا بھائی اور تو کوئی دھندا نہیں، روزگار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، روٹی سے بھی تنگ آ گیا ہوں، تو اپنا چوکیدار رکھ لے، تو مجھے اپنا چوکیدار رکھ لے. چنانچہ رکھ لیا گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں پورا ہوا. عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کہاں قدر، ہم تو سمجھتے کہانی ہے، چلو گزر گیا وقت، کہانی ٹھیک ہو گئی، مگر یہ بات نہیں. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، بڑا بھائی بحث کرنے لگا اور کہنے لگا تو پرانے دین میں آ جا، باپ دادا کے دین پہ آ جا، تو پرانے دین کو قبول کر لے، باپ دادوں کی رسمیں پسند کر لے، آج کے بعد میرے نام کی زمین تیری. صحابی فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا تو کفر کو ترک کر دے، تو اسلام پہ آ جا، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن جا. اس مالک کی کائنات کی قسم، آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری. کافر کہنے لگا بھائی کہ اگر تو پرانے دین پہ آ جائے میرے نام کے باغات تیرے ہیں. صحابی نے بھی اٹھ کر کہہ دیا کہ تو بکواس کر رہا ہے، میں دل سے کہتا ہوں تو میرے نبی کا غلام بن جا، سارے باغ تیرے. پھر وہ کافر اٹھ کے کہنے لگا اگر تو پرانے دین پہ آ جائے، نبی کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، بتوں کی پوجا کرنے لگ جا، قبروں کے سامنے سجدے کرنے لگ جا، میرے نام کی بکریاں تیری. صحابی کہنے لگا تو سارے جان کو چھوڑ کر ایک رب کے دروازے پہ سجدہ کرنے والے بن جا، زمین تیری، باغات تیرے، بکریاں تیری، سب کچھ تیرا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی گھر والی یہ سارا جھگڑا سن رہی ہے، وہ بھی کافرہ ہے اس وقت. وہ کہنے لگی یہ تو بالکل پکا ہی ہو گیا، مانتا ہی نہیں، زمین کی قدر نہیں رہی، باغ کی قدر نہیں رہی، بکریوں کی قدر نہیں رہی، یہ تو سب کچھ چھوڑ رہا ہے. اسے اپنے دیور جیٹھ کو کہنے لگی، اور لوگ بھی وہاں جمع تھے، کہ تم پیچھے ہٹو، میں اس کو سیدھا کروں گی. اور یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ اس زمانے میں بہت مشہور ترین حسینہ تھی یہ عورت، بڑی خوبصورت تھی. کہنے لگی میں اس کو سیدھا کرتی ہوں، تم ہٹو ایک طرف. سامنے آئی اور مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم مسلمان بنا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، اس نبی کا غلام بنا رہا، اللہ کی توحید کا پجاری بنا رہا، شرک تو نے نہ کیا، قبروں کو سجدے نہ کیے، بتوں کو سجدے نہ کیے، غیر خدا کو تو نے سر نہ جھکایا، آج کے بعد یاد رکھ میں تیری نہیں، آج کے بعد میں تیری نہیں. ترس جائے گا میرے دیدار کو، میرا منہ دیکھنے کو ترس جائے گا. ہن اگر تواڈے وچوں ہوندا کوئی، ساڈے وچوں ہوندا تو کہندا واہ واہ سب کچھ چھوڑا جا سکدا ہے میری جان. نے روز ہوندا نہیں ایویں، دکان تو اٹھ کے آندے ہو، کارخانے تو آندے ہو، کم تو آندے ہو، گھر دے وچ نظر مار دیو، اما ہفتہ نظر نہ آوے کدے نہیں پوچھا امی کتھے ہے، کدے نہیں پوچھا. تے گھر والی دا ذرا منہ چڑھیا ہویا نظر آ جاوے نا، بانے بانے کی گل ہے، کی گل ہے، آخر کچھ نہیں، آخر کچھ ہے تو صحیح، تیرا میں نے آخر بھی نہیں آندا کہ تیرا موڈ خراب ہے. بہنوں کو دھکے دیتا ہے آدمی، ماں کو دھکا دیتا ہے بیگم کے پیچھے، سب سے بگاڑ کر لیتا ہے.
یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا. نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، نہ ان کو لالچ ہٹا سکا، نہ ان کو خوف ہی در کر سکا. سامنے کھڑا ہو کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، کملی اگر تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی، اگر تو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتی، اگر تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتی، میں آج کے بعد کافر عورت کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. تو کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ وہ بڑی حیران ہوئی کہ توبہ، اتنا پکا. اس نے کہا ایک دو اور رہ گیا، ایک دو اور لگاتی ہوں. اولاد جو ہوتی ہے نا، کافر ہو مسلمان ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اولاد ہوتی ہے. اولاد کی محبت قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. یہ گوشت کرنے والے قصائیوں سے پوچھو، بعض جانور کے کلیجے میں سوراخ نکلتے ہیں، جس جانور کے بچے مر جائیں جانور بھی اتنا غم کرتا ہے کہ جگر پھٹ جاتا ہے. آدمی کو کتنا غم ہوگا اولاد کا. بچہ روئے ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے. کہنے لگی اگر تو مسلمان بنا رہا، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرستار بنا رہا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا رہا، آج کے بعد بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا، تیرے سامنے کبھی نہ آنے دوں گی. صحابی کہتا ہے او کملی بات سن، آج کے بعد میں کفر کے زمانے کی اولاد کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں. اچھے اچھے عقیدے کی عورتیں، اچھے اچھے عقیدے کے مرد جب بچہ بیمار ہو جائے، پریشانی ہو جائے، برابر میں سے ایک بڈھڑ آ کے مشورہ دیتی ہے نا، 80 سال کے بڈھڑ آتی ہے پرانا پیپا، تینوں کی پتا ہے یہ جڑی بیماری ہے نا فلانے دے پتنو ہو گئی سی، فلانی قبر سے جا کے اونے جھنڈ لوائی، چوٹی کٹائی، اے کیتا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بس سویر نو ٹر پیندی ہے. پھر کوئی دیر نہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھا، اور مرتے وقت شرک کر کے مر رہے ہو. ساری زندگی کے اعمال کو، نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے ذرہ برابر شرک کرنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا شرک پھیل گیا اور اسلام کے روپ میں. اب یہ جتنے بزرگوں کے دربار ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان بزرگوں نے نہ کبھی ڈھولک بجائی، نہ کبھی ڈھولک سنی، نہ سرنگی بجائی اور نہ طبلہ کھڑکایا. پوری زندگی ایسا نہیں کیا. آج ان کے مزاروں پہ طبلے کھڑک رہے ہیں، سرنگیاں کھڑک رہی ہیں، اور بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ ناچ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ ولی اپنی قبر سے اٹھ سکتا اور باہر آ سکتا، سب کو پکڑ کے گردنیں اڑا دیتا. دربار مزار ولی اللہ کا، اور کام سارے شیطان کے. اور آج کل تو اکثر ذہن بنا ہوا ہے، ڈرائیور حضرات، دنیا دار بسوں والے، ٹرکوں والے صبح کو اٹھ کے نماز تو کم پڑھتے ہیں، منہ ہاتھ دھویا کلینر کو کہتا کہ قوالی دی کیسٹ لیاؤ، ہے سویر دا موقع ہے، نور پیر دا ویڑا ہے، قرآن نہ سنیو، قرآن نہ پڑھیو، کدے پھانسی لگ جاوے. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بھی جواب دے دیا. اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، آخری بات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے، سنیں آپ. یہ جو مصعب بن عمیر صحابی ہے نا، یتیم تھا، ماں نے پالا، انتظار ہو رہی ہے، جھگڑا تو کر رہا اپنے بھائی سے کہ اماں آوے گی اور آ کے کہے گی چلو تم نے کیا جھگڑا شروع کیا ہے، یہ اب اپنے کام پہ جاؤ، اپنے دھندے لگو، چھوڑو یہ کیا بکواس بازی تم نے شروع کی ہے. صحابی کے دل میں سہارا لگا ہوا ہے کہ میری حمایت کرے گی، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے زیادہ محبت ہے، اماں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتی ہے، میری حمایت کرے گی، میرا پاسا ضرور لے گی. گھر کا دروازہ کھلا، امی باہر نکلی، اس کے دل میں یقین بنا کہ آ گئی اماں، معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا.
اللہ غنی صحابی کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل پہ بنی ہوگی۔ سب سے پہلے آ کر اپنے پیارے لگتے جگر کی پگڑی اماں نے اتار لی۔ تو اس جادوگر کا ساتھی بن گیا، تو اس نبی کا ساتھی بن گیا جو پرانے دین کو مٹا رہا ہے۔ میں اپنے گھر کی پگڑی تجھے ہرگز نہ دوں گی۔ اندازہ لگاؤ، پھر کرتا اتروایا ماں نے، اور زبردست غصے میں ہے اماں، ننگا کر دیا بیٹے کو۔ اسی پر بس نہ کی، پھر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمن پکڑ کے کھینچا، منجلا پکڑ کے کھینچا، یہ اتار۔ صحابی ہاتھ باندھتا ہے، امی، او میری پیاری امی، او مجھے پیار کرنے والی امی، مجھ سے ہر وقت عشرت کرنے والی امی، میں جائیداد نہیں مانگتا، باغ نہیں مانگتا، بکریاں نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوئی شے نہیں مانگتا، اللہ کے نام پہ ایک تیمن مجھے دے دو، اور میری امی خدا کے لیے مجھے ننگا نہ کر۔ نہیں ہٹتی، عقیدہ ایسی چیز ہے، ماں بھی پکی ہے، یہ بھی پکا ہے۔ بالآخر جب اماں نہ مانی، جوان نے چھوٹی بہن کھڑی تھی، اس کو کہا رو کے کہ تو بہن ہے، تجھے کندھے پہ میں نے کھلایا، گود میں کھلایا کرتا تھا، اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا، تجھے بڑی چیزیں کھلایا کرتا تھا، خدا کے لیے وہ جس میں کمبل کی بنی ہوئی ٹاٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ مجھے لا دے، میں اپنا ننگ لپیٹ کر نکل جاؤں گا۔ بہن نے وہ لا کے دی، اماں نے تیمند بھی اتار کر رکھ لیا اور کہا جا دفاؤ، خدا کی قسم جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، قصور اگر ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید کو کیوں مانتا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی راہ لی، مدینے کی طرف چل دیا، دل میں چھپ جاتا ہے، رات کو سفر کرتا ہے، خوراک کی جگہ درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے۔ مدینے کا مسافر ہے، مدینے کا راہی ہے، ہر وقت دل میں اپنے عشق لیے بیٹھا ہے، کوئی جائیداد کا افسوس نہیں، گھر بار کا کوئی افسوس نہیں، لباس اترنے کا کوئی افسوس نہیں، آقا کی محبت میں بس مستغرق ہے، مزے میں ہے، ہر وقت کہتا ہے اے کاش مدینے میں جا کر، اے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم و فسانہ ہو جائے، میرے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہو، میں دیدار کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں۔ سردی کا موسم تھا، پریشانی کاٹتا کاٹتا مدینے میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں پہنچا، اس کی بھی چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، یوں کچی پکی دیوار کا سہارا لیے بیٹھا ہے۔ تہجد کا وقت ہوا تو رحمت کائنات، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان سہارا لگائے بیٹھا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا من انتا، کون ہے؟ عرض کی آقا مصعب بن عمیر ہوں، تیرا غلام ہوں۔ فرمایا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ 200 کا جوڑا روزانہ بدلنے والا، عطر میں ڈوبا رہنے والا، اعلیٰ درجے کی خوراک کھانے والا، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ صحابی نے سارا واقعہ سنا، دریائے کرم جوش میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا مصعب بن عمیر گھبرانا، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں،
اعلیٰ درجے کے لباس اور پوشاک کا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لیے۔ چنانچہ یہ بات بھی یاد رکھو، اس دن سے لے کر جنگ احد آ گیا اور کپڑا نہ بنا، اسی کمبل کے دو ٹکڑے بنائے، ایک تیمن کی جگہ باندھتا تھا، ایک کرتے کی جگہ لپیٹتا تھا۔ جنگ احد کی شہادت کے وقت بھی یہی حال تھا۔ جھنڈا ہاتھ میں دیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جھنڈا یہ نہیں کہ چندے کے پیسوں سے جھنڈا بنایا یا کسی رئیس کے ذمے لگا دیا کہ تو جھنڈا بنانا۔ چلتے چلتے عرض کر دوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لیا، آدھا دوپٹہ پھاڑ کر جھنڈا بنا کر مصعب بن عمیر کے حوالے کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، اور جھنڈے کی جگہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا دوپٹہ لیے کھڑا میدان احد میں۔ کافر نے تلوار ماری، ایک ہاتھ کٹ گیا مصعب بن عمیر کا، بالکل بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، پھر اس ہاتھ پہ تلوار ماری کافروں نے، وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا، جب گردن کٹی تو جھنڈا منہ میں تھا۔ آج ہمیں دولت چاہیے، ہمیں تو اقتدار چاہیے، دین کا کچھ بنے، قرآن کا کچھ بنے، اسلام کا کچھ بنے، ہمیں کوٹھی بنگلے چاہیے۔ اور خدا کی قسم بڑے بڑے کوٹھیوں بنگلے والے آئے، اور جب گئے تو دنیا میں ان کو کوئی رونے والا بھی نہ تھا۔ ایسے ایسے نازک ترین حالات بنتے ہیں۔ تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن نے ان کو اولین کہا، سابقین کہا، پہلے۔ کیوں؟ جتنے پہلے اسلام لائے اتنے زیادہ دکھ اٹھائے، اتنی زیادہ پریشانی اٹھائی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے انصار۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سن لو۔ اب یہ جتنا میں روزانہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پتہ دل میں کیا آتا ہے لوگوں کے، وہ جی ہم صحابی نہیں ہیں، اس زمانے میں ہوتے تو صحابی بنتے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ نبی ہیں، نہ دیدار ہو، نہ زیارت ہو، نہ ہم صحابی بنے۔ قرآن کریم نے ایسا فیصلہ فرمایا، مالک کائنات نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو تمغہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے دیوانوں بے پرواہ ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو گئے، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب بتاؤ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہم مسلمانوں کو ہمیں کیا ملے؟ اللہ پاک نے فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ 14ویں صدی کے ہوں، 15ویں کے ہوں، گرمی میں مرنے والے، سردی میں مرنے والے، اسپتالوں میں مرنے والے، گھروں میں مرنے والے کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ
پکا رہے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت دوں گا۔ خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہو گیا، صدیق کا غلام جنت میں آئے، فاروق کا غلام جنت میں آئے، عثمان ذی النورین کا غلام جنت میں آئے، علی مرتضیٰ کا غلام جنت میں آئے، طلحہ زبیر کا غلام جنت میں آئے، سعد ابی وقاص کا غلام جنت میں آئے، بلال حبشی کی اڑی ہوئی جوتیوں کی خاک کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے گی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی اور بدیوں والا بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یوم القیامت وزنا، کچھ اس میں ہے تو ہے نہیں۔ بندہ عرض کرے گا الہی تجھے تو پتہ ہے میرے پلے کچھ نہیں۔ آواز آئی تیرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، پر تیرے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، میں تجھے صدیق کے عشق کے صدقے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں۔